बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मारिफुल हदीस की दो अहादीस का मुताला करेंगे और इन दोनों अहादीस में जुम्मे वाले दिन मुसवाक करने के बारे में कहा गया है। एक हदीस मारिफुल हदीस की 498 है और दूसरी 499 है, और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक 887 और दूसरी हदीस है 888। अस्सिवाकु यौमल जुम्आते, जुम्मा के दिन मुसवाक करना। अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौला अन अशुक्का अला उम्मती औ अला नासे लअमरतुहुम बिस्सिवाके मा कुल्लि सलातिन, रवाहुल बुखारी। अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सरतु अलैकुम फिस्सिवाके, रवाहुल बुखारी। पहली हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत पर या आम लोगों के ऊपर मुश्किल ना होती, ग्रां ना होता, तो मैं हर नमाज के वक्त मुसवाक करने का तुम्हें हुक्म देता। और दूसरी हदीस में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें मुसवाक के मुताल्लिक़ बहुत ज़्यादा तलकीन कर चुका हूँ, यानी मुसवाक के बारे में बहुत ज़्यादा ताकीद की है और बार बार तलकीन की है, तो आप लोगों को मुसवाक करना चाहिए। इन दोनों अहादीस में ज़ाहिर मुसवाक के मुताल्लिक़ बहुत सख्त ताकीद है। इस वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और तमाम आइम्मा और उलमाए जमहूर इस सुन्नत को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत के ऊपर दवाम है, तो इसलिए वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसको सुन्नत मुअक्कदा तसव्वुर करते हैं कि मुसवाक के मुताल्लिक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अमल भी किया है और अहकामात भी बार बार दिए हैं, तो इसलिए ये सुन्नत मुअक्कदा है। और ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक कि रात को जब बेदार होते तो सबसे पहला जो अमल करते तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसवाक करते। बुखारी शरीफ में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठते तो अपना मुंह यानी दहन मुसवाक से खूब अच्छी तरह साफ़ करते। इन अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उम्मत पे ग्रां ना होता तो मैं हर नमाज के बाद तुम्हें जो है ना मुसवाक करने का हुक्म देता। और दूसरी हदीस में फरमाया कि मैं तुम्हें बार बार तलकीन कर चुका हूँ। तो इसका मतलब यह है कि ये चूँकि हदीस किताबुल जुमा के अंदर आई हैं, तो हर नमाज की जब बात हो रही है तो जुमे वाले दिन गुस्ल करना, तेल लगाना, खुशबू लगाना, उम्दा कपड़े पहनना, इन सब के अहकामात मौजूद हैं। तो ज़ाहिर है अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज के लिए हुक्म देना है तो फिर यौम जुमा तो फिर बदरजा औला है कि उसमें इंसान को मुसवाक करनी चाहिए, क्योंकि मुंह जो है ये अल्लाह ताला के ज़िक्र का, तिलावत का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद का जो है ये महल है। तो इसको ज़्यादा साफ़ और सुथरा होना चाहिए, क्योंकि फ़रिश्ते करीब होते हैं और वो अल्फाज को उचक कर ले जाते हैं। तो इसलिए जो है ना, यानी ताकि फ़रिश्तों को भी तकलीफ़ ना हो, और जुम्मे वाले दिन और आम नमाज में एक इंसान इनफरादियत से इज्तिमाइयत की तरफ जाता है, तो इसलिए जो है ना वहाँ पर यह ताकीद फरमाई गई है कि मुसवाक करके और अपने मुंह की जो बदबू है उसको ख़त्म करके जाए। मुस्नद बज़ार, इसमें अल-बहर व ज़खार में जो आता है, एक रवायत है कि इंसान जब तलावत करता है या ज़िक्र व अस्कार करता है, तो जब तलावत के कलिमात उसकी ज़बान से निकलते हैं तो फ़रिश्ते अपने मुंह को इंसान के मुंह के ऊपर रख देते हैं, और वो ये चाहते हैं इश्तियाक की वजह से और शौक़ की वजह से कि ये कलिमात जो कुरान मजीद के हैं ये हमारे मुंह के अंदर चले जाएं। तो इस वजह से फ़रमाया कि इंसान को अपने मुंह को मुसवाक के ज़रिए से पाक रखना चाहिए ताकि फ़रिश्तों को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। और दूसरी बात यह है कि आम इंसान जब घर में नमाज़ पढ़ता है
سنن پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، لیکن جب وہ مسجد میں فرض پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں افراد کی کافی تعداد ہوتی ہے، ایک اجتماعیت کی طرف جاتا ہے۔ اسی طرح جمعے والے دن اس سے بڑی اجتماعیت ہوتی ہے، اور عیدین کے موقع پہ اس سے بھی بڑی اجتماعیت ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑی اجتماعیت کے اندر انسان کو ظاہراً بھی اور باطناً بھی پاک اور صاف اور مطہر اور صاف ہو کر جانا چاہیے، کہ اگر اس کے منہ میں اور منہ کے اندر اور دانتوں میں یا دانتوں کے مسوڑوں میں یا معدے سے کوئی اگر گیس نکلتی ہے اور بدبو اٹھتی ہے تو اس کو صاف کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ آپ مسواک کریں اور بار بار کریں، تاکہ اجتماعیت میں اور لوگوں کے اندر جب آپ رہیں تو ان کو بھی تکلیف نہ ہو اور فرشتوں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کرتے تھے تو یہ نہیں کہ صرف دانتوں کو صاف کرتے تھے ظاہر سے اور باطن سے، بلکہ وہ مسواک کو بہت دور تک حلق میں لے کے جاتے تھے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کرتے تو اخ اخ کی آواز آتی، جیسے کہ بندہ کیا کر رہا ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے دور تک مسواک کرنے سے، یعنی حلق تک مسواک کو لے کے جانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو سینے اور حلق کے اندر جو بلغم رکا ہوا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، اور اسی طریقے سے انسان کی آواز صاف ہو جاتی ہے، اور انسان کے منہ کے اندر اور دہن کے اندر اس کے ذریعے سے خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ اور بعض روایات کے اندر بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جب مسواک انسان گلے تک لے کے جاتا ہے تو اس کی نظر بھی تیز ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے نا مسواک کے کرنے سے، یعنی اچھے طریقے سے جب دانت صاف کرتا ہے، گلے کو صاف کرتا ہے، منہ کو صاف کرتا ہے، تو معدے کی بھی بے شمار بیماریوں سے انسان پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل کو دیکھا جائے، یعنی جس وقت آپ مرض الموت کے اندر ہیں، تو حضرت عبد الرحمن جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، مرض الموت میں ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں مسواک دیکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دی گئی، ان سے لے کر جب مسواک دی گئی تو ظاہر ہے وہ سخت تھی مسواک، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس مسواک کے ریشوں کو نرم کیا اپنے دانتوں سے چبا کر، اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا، اور مسواک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور کلمہ شہادت پڑھا، اور اس کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل بھی جو ہے وہ مسواک والا ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر روزانہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ یا کم از کم ہر نماز سے پہلے جانے کے وقت منہ میں جیب میں مسواک رکھا ہو اور آپ ہلکا سا اس کو جو ہے نا دانتوں میں پھیر دیں، تو اس سے منہ صاف ستھرا ہو جائے گا۔ امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر سند کے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب ایک آدمی مسواک کرتا ہے تو اس کے اندر 24 خصلتیں پیدا ہوتی ہیں، اور ان میں کہا کہ سب سے جو عظیم خصلت ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ راضی ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے سے نماز میں 77 درجے جو ہے نا نماز کی افضلیت پیدا ہو جاتی ہے، اور کہا کہ انسان کے اندر خوشحالی پیدا ہوتی ہے، گھر کے اندر ماحول کے اندر خوشحالی پیدا ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے ذریعے سے انسان کے اندر یعنی خوشبو ایک پیدا جو ہے نا وہ پیدا ہوتی ہے، اور پھر فرمایا کہ سر کا درد اور جو مسوڑوں کا درد ہوتا ہے دانتوں کا، مسواک بار بار کرنے سے وہ درد جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ انسان کے چہرے کے اوپر جو ہے نا جو لوگ بار بار مسواک کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور اپنے حلق تک جو ہے نا مسواک کو لے کے جاتے ہیں، تو ان کے چہرے کے اوپر ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے، نور پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب اس کے ذریعے سے دانتوں کی چمک پیدا ہوتی ہے تو فرشتے انسان کو مصافحہ کرنے کے لیے دوڑ کے آتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں۔ اس طرح سے اور بھی بہت ساری خصوصیات انہوں نے بیان کی ہیں، ان میں سے چند ایک یہ خصوصیات ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بار بار تلقین کی ہے کہ آپ بار بار مسواک کریں، اس کے فوائد روحانی بھی ہیں، جسمانی بھی ہیں،
اور انسان کے جو اجتماعیت کے اندر ہوتا ہے اس کی وہ جو بدبو ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی جو حکمت ہے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔